السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ لوگ سب جانتے ہی ہوں گے، لیکن ایک بار دہرانا اس کو ضروری ہے تاکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ بھول گئے ہوتے ہیں، وہ ہمیں دوبارہ سے ذہن نشین ہو جائیں۔ اگر ہمیں کسی کے گھر جانا ہو، چاہے ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہو یا بند ہو، تو ہمیں ان سے اجازت لینی پڑے گی۔ ہمیں ان سے اجازت لینی پڑے گی کہ کیا ہم آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں۔ اجازت ملنے پر ہمیں انہیں سلام کرنا چاہیے اور پھر ان کے گھر میں جانا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے گھر بطور مہمان جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ ٹائم گزارنے، تو جہاں آپ کو میزبان بٹھائے آپ وہیں بیٹھے رہیں۔ آپ اپنے میزبان کے گھر میں ادھر ادھر تاکہ جھانکی نہ کریں اور نہ اس کے گھر سے آنے والی آوازوں کو غور سے سنیں۔ اگر آپ کو واش روم جانا ہے یا کسی بھی کام سے ہاتھ دھونے یا کسی بھی دوسرے کام سے کمرے سے باہر جانا ہے، تو پہلے آپ میزبان سے اجازت لیجئے، اس کے بعد آپ جائیے جہاں آپ کو جانا ہو۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں، ان میں سے چند نصیحتیں یہ بھی ہیں۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جب علماء کے پاس جاؤ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو۔ جب کسی بزرگوں کے یا اللہ والے کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کے رکھو۔ جب کسی کے گھر میں جاؤ مہمان بن کر تو اپنی نگاہ کو سنبھال کے رکھو۔ یعنی اس بات کا یہ مطلب ہے، اگر آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو آپ کو جہاں بٹھایا جاتا ہے آپ وہیں بیٹھے رہیں، ان کے گھر میں ادھر ادھر تاکہ جھانکی نہ کریں، کیونکہ یہ ایک بری بات بھی ہے اور آپ کے میزبان کو بھی برا لگ سکتا ہے۔ کسی کے گھر میں جاتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھیں، اپنی حیثیت کے مطابق کوئی تحفۃً انہیں چیز لے جائیں۔ کوئی پھل بھی لے جایا جا سکتا ہے جس سے وہ لوگ خوش ہوں اور وہ ان کے استعمال میں بھی آ جائیں۔ تحفہ دینے سے ویسے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ کسی کے گھر میں جب ہم جائیں تو ہمیں اپنے جوتے یا چپل جو بھی ہم نے پہنی ہوئی ہو وہ گھر کے داخلی دروازے کے پاس ہی اتار دینی چاہیے، کیونکہ اس سے مہمان پریشان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان کی چپلوں پہ یا جوتوں پر کیچڑ یا مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، جس سے میزبان کا گھر گندا ہو سکتا ہے۔ آپ کے اس عمل سے میزبان پریشان ہو سکتا ہے اور یہ بات میزبان کو بری بھی لگ سکتی ہے، چاہے وہ منہ سے نہ بولے، لیکن آپ لوگ خود اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کے گھر جاتے ہوئے جوتے چپلیں باہر اتار دیں۔ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ کے میزبان کو آپ کا آنا اچھا لگے، اور جب آپ دوبارہ جائیں تو میزبان آپ کو خوش دلی سے خوش آمدید کہے۔ اگر میزبان آپ کو کھانے کے لیے روکے تو آپ لوگ ضرور روکیں اور میزبان کے یہاں کھانا کھائیں، لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کھانے میں کسی بھی قسم کا نقص یا عیب نہیں نکالیں۔ اگر کھانا پسند آئے تو میزبان کی تعریف ضرور کریں، اور اگر کھانا پسند نہیں آئے تو بس خاموش رہیں، کچھ بھی نہیں بولیے۔ اور جب آپ میزبان کے گھر سے باہر آ جائیں تو آپ ایسے نکلیں میزبان کے گھر سے جیسے آپ اندھے یا بہرے ہوں۔ اس بات کا یہ مطلب ہے، اگر آپ نے کوئی ان میں ایسی بات دیکھی جس کو آپ باہر بیان کریں گے تو میزبان کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا، تو آپ وہ بات کسی سے بھی بیان نہ کریں۔ یا آپ نے کوئی ایسی بات سنی جس کو آپ باہر بیان کریں گے جس سے جس کے گھر میں آپ گئے ان کا امیج خراب ہوتا ہے، تو وہ بات بھی آپ کسی سے نہ کریں۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اسلام ایک خوبصورت اور پیارا دین ہے۔ اسلام نے ہر چیز کے حقوق اور ادب بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اسلام ہمیں دوسروں کے گھر جانے کے آداب بھی سکھاتا ہے، اور ہم انہیں اگر فالو کریں تو ہم ایک بہتر مسلمان بھی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔